بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو ایک ایسے ٹاپک پہ ہے جو شریعت کے اندر انتہائی توجہ کا حامل ہے۔ آج کی گفتگو شریعت کے اس پہلو پہ ہے جس کے اندر ہر بندہ پیر بنا بیٹھا ہے۔ آج کی گفتگو شریعت کے اس پہلو پہ ہے جو اپنے آپ کو پیر طریقت بھی کہتا ہے، رہبر شریعت بھی کہتا ہے، اور جہالانہ قسم کی گفتگو، جہلانہ قسم کی معاملات، جہلانہ قسم کی نشو و نما کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے اندر سب سے پہلے اس ویڈیو کو، اس دربار کو دیکھ لیں۔ ایسے کئی دربار ہیں جن کا ہمارے ساتھ تعلق بھی نہیں، جماعت اہل سنت حنفی بریلوی کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن ان کی غلط حرکات اور ان کی غلط معلومات اور ان کی غلط چیزوں کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ان معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلی نے اپنے فتاوی رضویہ میں ان کو منع کیا ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے، بدعت قرار دیا ہے اور ان کو جائز نہیں کہا۔ ہمیں ان تمام چیزوں کا ان درباروں سے واسطہ جا پڑتا ہے جو جماعت اہل سنت حنفی بریلوی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، واسطے بھی نہیں ہے، تعلق میں بھی نہیں ہے۔ اس میں ایک فاسق فاجر لوگ بیٹھ کر پیر بنے بیٹھے ہیں۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں، پھر آگے کی بات دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پیری مریدی کا یہی طریقہ ہوتا ہے، پیر مریدوں کو یہی چیز سکھاتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں، تھوڑا چیک کریں۔ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کیا یہ دین کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ کون سا ایسا دین ہے، کون سا ایسا مولوی ہے جو ان کو ٹھیک قرار دے گا؟ محترم سامعین، کل ایک دربار پہ جانا ہوا تو وہاں پر ایک اور عجب تماشا دیکھا۔ پہلے ہم جایا کرتے تھے، وہاں پر دربار کے ساتھ منسلک ایک مسجد ہے جو جماعت اہل سنت حنفی بریلی وہاں کا امام ہے، اور اس کے بعد جو دربار کے انتظامیہ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان کی حرکات و سکنات کسی اور مسلک سے ہیں، باتیں کوئی کسی اور مسلک سے جا ملتی ہیں، اور ان کا عمل کسی اور مسلک سے جا ملتا ہے۔ ان کو اپنے مسلک کی ہی پتہ نہیں جو اس دربار کا انتظام سنبھال رہا ہے۔ اس دربار کے اندر دروازے کے اوپر ایک بیل گھنٹی لگی ہوئی ہے، وہ جو ہم جانوروں کے گلے میں ڈالتے ہیں، جس کو ہم سریکی زبان میں گھنگرو کہتے ہیں، بڑا گھنگرو، وہ لگا ہوا ہے۔ تو جو ہی دربار پہ آتے ہیں، میں نے یہ تماشا وہاں پر کوئی 20-25 منٹ دیکھا۔ جو ہی کوئی دربار پہ آتا ہے تو پہلے وہ دربار کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جیسے کسی مندر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر وہ دربار کے اوپر وہ لگی گھنٹی کو اس طرح بجاتا ہے، اور اس کے بعد نیچے والی درسال کو وہ چومتا ہے۔ اب اس کے بعد دائیں سائڈ بائیں سائڈ دونوں کو، دروازوں کی چوکاٹوں کو چومتا ہے۔ اب دروازے کی چوکھٹ کو چومنا یا نیچے چوکھٹ کو چومنا یا اوپر گھنٹی بجانا، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا مسئلہ ان کو اجازت دیتا ہے؟ اب جو اٹھیں گے سادہ طبیعت لوگ، آج کل تو سادہ طبیعت لوگ بہت ڈوب رہے ہیں، اب جب یہ سادہ طبیعت لوگ اٹھیں گے تو جماعت اہل سنت حنفی بریلی کو ٹارگٹ کریں گے۔ اب ان کو پتہ یہ اتنا ہی چلتا ہے کہ بس یہ بریلویوں کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اس دربار کے اوپر بیٹھا تھا، اس کو نہ اس کی باتیں کچھ اور تھی، اس کا عمل کچھ اور تھا، اس کے معاملات کے کچھ اور بتا رہے تھے، یعنی ہر بات ایک علیحدہ مسلک نکال رہی ہے۔ کوئی باتیں ایسی نہیں تھی کہ بندہ کہے کہ یہ فلاں مسلک سے منسلک ہے۔ تو خدا کے لیے درباروں کے اوپر اس قسم کی غیر شرعی حرکات، غیر شرعی معاملات کا جماعت اہل سنت حنفی بریلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان لوگوں کا شریعت کے ساتھ، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ آپ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ رافضی ہوتے ہیں اور خارجی ہوتے ہیں اور شیطان ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا تعلق ہماری جماعت اہل سنت حنفی بریلی سے نہ جوڑا جائے۔ ان کا اولیاء، ان کا تصوف اور ان چیزوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں پیر کے انداز میں، اور بے وقوف اور سادہ قسم کے لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ان کے ارد گرد وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کی جھوٹی کرامات اور جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے مسلک کے ساتھ منسلک کی ہوئی بہت سی ایسے دربار ہیں جہاں پر رچ کتے اور ان کی جو ہے نا بھیڑ ہوتی ہے۔ ایسے ہمارے پاس دربار بھی ہیں جن کے اوپر دین کا کوئی کام بھی نہیں ہو رہا۔ آگے بہت سی قسمیں ہیں۔ اب درباروں کے اندر جو صحیح پیر بھی ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے جو
اولاد تھی وہ ان پڑھ تھی یا ان کو بس ہاتھ چمانے کے علاوہ دین کا تو کوئی انہوں نے الف بے بھی نہیں سیکھی، تو وہ دین کے جو ہے نا کچھ نہیں لگتے۔ اگر والد پڑھا لکھا تھا، بزرگ تھا، اولیاء اللہ تھا، تو اس کے وصال کے بعد ایسی اولاد، ایسی دربار بھی آپ کو ملیں گے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا دربار پہ جائیں وہ اس طریقے سے جائیں جس طرح اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلی نے فتاوی رضویہ کے اندر طریقہ کار بیان کیا ہے۔ دربار پر سجدہ، دربار کو چومنا، دربار کے اوپر بیٹھنا، پڑھنا، تمام طریقہ کار کے متعلق اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلی کی تعلیمات کو دیکھیں اور اس تعلیمات کے مطابق آپ اپنا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ تاکہ آپ کی زندگی کو، آپ کے معاملات کو، آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کی تمام مشکلات کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام۔